کیا آپ کی بیوی بات بات پر لڑائی کرتی ہے؟ کیا وہ آپ کی عزت نہیں کرتی؟ کیا وہ دوسروں کی سنتی ہے مگر آپ کی نہیں سنتی؟ تو بس آپ صبر کریں، کیونکہ آپ کی پریشانی کا قرآنی حل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ کالا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام سے ایسا روحانی عمل ہے، ایسا راز ہے جو بیوی کے دل کو نرم بھی کرے گا اور آپ کے گھر میں محبت اور سکون بھی واپسی لائے گا۔ یہ عمل ہزاروں شوہروں نے آزمایا اور اپنی بیوی کو فرما بردار، محبت کرنے والی، با ادب پایا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ دعا بھی، وہ آیت بھی بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں اس روحانی سفر کی طرف جو دل بدل دیتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میرے محترم ناظرین، نکاح ایک خوبصورت رشتہ ہے جو محبت، وفاداری اور سکون پر قائم رہتا ہے، لیکن جب بیوی شوہر کی بات نہ مانے، ہر بات پر اپنی ضد کر کے بیٹھ جائے اور اپنی بات ہی منوانے کا اس کو ہر وقت خیال ہو کہ میں اپنی ہی بات منوانی ہے، جھگڑالو بن جائے، تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں شوہر کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت پیارے طریقے موجود ہیں جن سے وہ بیوی کو قابو میں لا سکتا ہے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بغیر کوئی ظلم کیے۔ آپ اس کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں اور اس پر ظلم نہ کریں۔ قرآن اور حدیث میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے آپ اس کو اپنے لیے، اپنی محبت میں گرفتار کر سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں محبت اور سکون ہے، واپسی لا سکتے ہیں۔ کئی شوہروں نے آزمایا اور اس کو آزمانے کے بعد اپنی بیویوں کو فرما بردار پایا، محبت کرنے والی پایا اور با ادب پایا۔ آپ قرآن پر یقین رکھیں، یہ کوئی کالا علم نہیں ہے، یا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے آپ سب سے پہلے یقین کامل کریں کہ رب کا قرآن سچا ہے، اس پر یقین کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فائدہ دے گا۔ اور کوئی بھی روحانی عمل کرنے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھ لیں، روحانی عمل تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کی مانتے ہیں، اس کے بعد یہ روحانی عمل انشاءاللہ کامیابی ہوتا ہے۔ کبھی سختی سے اس کے ساتھ کبھی سختی نہ کریں یا غصے سے کام نہ لیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہی تو اس کو مار پیٹ نہ کریں، سختی یا غصے سے کام نہ لیں۔ ہو سکے تو حسن اخلاق سے پیش آئیں، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اس کو یہ احساس بھی دلائیں۔ اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے حسن سلوک کے بارے میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، نہ کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ، نہ غصے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل ہوئے، جو کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے نازل ہوئے۔ اس آیت میں ایک ایسا راز بھی چھپا ہوا ہے، اس آیت میں ایک ایسا راز، روحانی راز بھی چھپا ہوا ہے، آج بھی دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔
آپ اس کو اپنے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی طرف سے اس کے حقوق کا پورا خیال رکھیں، غصے کے ساتھ اس کو مار پیٹ کے ساتھ نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ اس کو جیتیں۔ اس آیت میں بہت یقین اور عاجزی کے ساتھ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو بہت ہی یقینی اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے لیے بھی بیوی کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ تمہارے لیے تمہاری بیوی کے دل میں اللہ رب العزت محبت ڈال دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ صاف ہو، نیت صاف ہو، عمل مستقل ہو اور اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں، پھر یہ عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ کی بیوی کس طرح آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ کس طرح بنتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسن سلوک کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن مسلسل کرنا ہے، 11 دن مسلسل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اپنا موبائل بھی بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ کی جو پڑھائی ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ آپ کا جو تسلسل ہے وہ اسی طرف رہے، دھیان اسی طرف رہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کو 21 بار آیت کو پڑھیں۔ 21 بار پڑھنے کے بعد یہ عمل خالص اللہ، قرآن پاک جو پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، نیت صاف ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دل میں خیال رکھیں کہ اللہ، جو میری بیوی جھگڑالو ہے، میری عزت نہیں کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے، یہ عمل خلوص سے دل سے کریں، انشاءاللہ بیوی کا رویہ محبت بھرا ہو جائے گا۔ اور آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیں، یہ قرآن کا عمل ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔